بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ اس کا عکس پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کا عکس پڑھیں گے۔ لیکن سالبہ کلیہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ تمام سے نفی کی جاتی ہے، ایک صفت کی دوسری صفت کے کل افراد سے نفی کی جاتی ہے، یعنی وہ صفت دوسری صفت کے کسی فرد کے لیے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو لازمی طور پر جو دوسری صفت ہے وہ بھی پہلی صفت کے کسی فرد کے لیے ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر دوسری صفت پہلی صفت کے کسی فرد کے لیے ثابت ہے تو پھر پہلی صفت دوسری فرد کے لیے بھی لازمی طور پہ ثابت ہوگی۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک میں ہم ثابت کر دیں اور دوسری میں ہم نفی کر دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ کوئی انسان بندر نہیں۔ اب یہ انسان کی دوسرے جو بندر ہے اس کے تمام افراد سے صفت انسان کی نفی کر دی کہ انسانوں کا کوئی فرد وہ بندر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم یہاں سے نفی کریں گے تو پھر بندر کا کوئی فرد وہ انسان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر بندر کا کوئی فرد انسان ہے تو پھر انسانوں کا کوئی فرد وہ بندر بھی ہے، وہی فرد جو کہ بندر انسان ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ہے کہ سالبہ کلیہ اس کا عکس سالبہ کلیہ آئے گا۔ اب یہ سالبہ کلیہ اور یہ جو ہے یہ بھی سالبہ کلیہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں نا، جو موضوع تھا یہاں پر وہ محمول بن گیا ہے، اور یہاں پر جو محمول تھا وہ یہاں پر موضوع بن گیا، جیسا کہ عکس کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور یہ اگر دیکھیں تو یہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے، دونوں کا سچا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سالبہ جزیہ کی۔ سالبہ جزیہ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صفت کی دوسری صفت کے بعض افراد سے نفی کی جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں بعض حیوان انسان نہیں۔ اب یہ سالبہ جزیہ ہے، اس میں اگر آپ غور کریں گے کہ ایک تو سلب ہے، نہیں والا حکم لگ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بعض افراد پر لگ رہا ہے، اس لیے سالبہ جزیہ ہے۔ اس کا جو عکس ہے اس کے بارے میں منطقیوں نے یہ اصول نکالا کہ اس کا عکس نہیں آتا۔ اب اس کا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عکس کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں تو عکس صحیح نکلتا ہے اور بعض صورتوں میں عکس صحیح نہیں نکلتا ہے، اس لیے اور جو قاعدہ کلیہ ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام صورتوں کے اندر حکم لگنا چاہیے، یہ نہیں کہ بعض پر لگ رہا ہے بعض پر نہیں لگ رہا، پھر وہ قاعدہ تو نہ ہوا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس کا عکس آتا ہی نہیں ہے۔ میں بات کو مزید واضح کرتا ہوں۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں، بعض حیوان انسان نہیں، یہ سالبہ جزیہ ہے۔ اگر آپ اس کا عکس سالبہ جزیہ بناتے ہیں تو یہ ایسے بنے گا بعض انسان حیوان نہیں۔ اب یہ والی اگر بات دیکھی جائے کہ بعض حیوان انسان نہیں تو یہ سچ ہے، یہ صادق ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ بعض انسان حیوان نہیں تو یہ کاذب ہے، حالانکہ تمام انسان بعض انسان سارے ہی حیوان ہیں۔ تو ایک قضیہ وہ صادق ہے، دوسرا کاذب ہے، حالانکہ اصول یہ تھا کہ دونوں قضیے یا تو صادق ہوں یا کاذب ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں، اگر آپ نے اس کی جو عکس ہے وہ سالبہ جزیہ نکالا تو اس صورت کے اندر عکس ٹھیک نہیں نکلا۔ اس مثال میں دیکھیں گے ٹھیک نکل آئے گا۔ یہاں پہ دیکھیں بعض سفید حیوان نہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، بعض سفید حیوان نہیں ہے، جیسے کہ یہ ہمارا وائٹ بورڈ ہے، یہ حیوان نہیں ہے، یہ سالبہ جزیہ ہے۔ اور اس کا عکس دیکھیں، بعض حیوان سفید نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، بعض حیوان سفید نہیں ہوتے، کوئی کالے ہوتے ہیں، کوئی کسی اور رنگ کے ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں سفید۔ تو دیکھیں یہاں پر درست آ رہا ہے، یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے، اور یہاں پر درست نہیں آ رہا۔ تو بعض صورتوں کے اندر تو اس کا عکس صحیح نکل رہا، بعض صورتوں میں عکس صحیح نہیں نکل رہا، اس لیے ہم نے اصول یہ بنا دیا کہ اگر سالبہ جزیہ ہے تو اس کا عکس آتا ہی نہیں ہے، تاکہ ہمارا یہ اصول ٹوٹے نہ۔ بعض صورتوں میں آ جاتا تو ٹھیک ہے، آ جائے۔ تو یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب اسی سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت ہے ہم وہ حل کر لیتے ہیں۔ وَسَالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنَاقِصُ كُلِّيَّةً وَذَلِكَ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ إِذَا صَدَقَ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ يَصْدُقُ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ وَسَالِبَةُ الْجُزِيَّةُ لَا تَنَاقِصُ لُزُومًا لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنسَانٍ وَلَا يَصْدُقُ عَكْسُهُ۔ ترجمہ دیکھ لیں، سالبہ کلیہ اس کا عکس کلیہ آتا ہے، اور یہ بات اپنی ذات سے ہی واضح ہے، اس لیے کہ جب یہ والی بات صادق آئے گی لا شیء من الانسان بحجر، تو یہ والی بات بھی صادق آئے گی لا شیء من الحجر بانسان۔ اور سالبہ جزیہ اس کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ والا قضیہ تو سچا ہے، بعض الحیوان لیس بانسان، اور اس کا برعکس وہ سچا نہیں ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ دیکھیں سالبہ کلیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا جو عکس ہے وہ سالبہ کلیہ ہی آئے گا، اور یہ والی بات بالکل واضح ہے، اس کی مزید توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہیں گے نا لا شیء من الانسان بحجر، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، تو پھر یہ والی بات بھی صادق آئے گی کہ کوئی پتھر انسان نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان پتھر ہوتا تو کوئی پتھر وہ انسان ہوتا،
جب یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، جب وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ والی بات بالکل واضح ہے۔ اور سالبہ جزیہ اس کا عکس لازمی طور پر نہیں آتا، بعض اوقات آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا، اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا بعض الحیوان لیس بانسان، یہ والی بات درست ہے، بعض الحیوان انسان نہیں ہے، لیکن اس کا برعکس کہیں کہ بعض انسان حیوان نہیں ہے تو یہ والی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ تمام انسان، بعض انسان وہ حیوان ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ جو سالبہ جزیہ اس کا عکس نہیں آئے گا، بعض اوقات آ جائے گا، بعض اوقات نہیں آئے گا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا دوسرا باب تصدیقات مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا باب شروع کریں گے۔